ہلو فرینڈز، حضرت سلیمان علیہ السلام اور چونٹی کا واقعہ۔ نہر کے کنارے بیٹھے ہوئے تھے کہ ان کی نگاہ ایک چونٹی پر پڑی جو گیہوں کا ایک دانہ لیے نہر کی طرف جا رہی تھی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھنے لگے۔ جب چونٹی پانی کے قریب پہنچی تو اچانک ایک مینڈک نے اپنا سر پانی سے باہر نکالا اور اپنا منہ کھولا تو یہ چونٹی اپنے دانے کے ساتھ اس کے منہ میں چلی گئی۔ مینڈک پانی میں داخل ہو گیا اور پانی میں بہت دیر تک رہا۔ سلیمان علیہ السلام اس کو بہت غور سے دیکھ رہے تھے۔ ذرا ہی دیر میں مینڈک پانی سے نکلا اور اپنا منہ کھولا تو چونٹی باہر نکلی، البتہ اس کے ساتھ دانہ نہ تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے اس کو بلا کر معلوم کیا کہ ماجرا کیا تھا، وہ کہاں گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ اے اللہ کے نبی، آپ جو نہر کی تہ میں ایک بڑا کھوکھلا پتھر دیکھ رہے تھے، اس کے اندر بہت سے اندھے کیڑے مکوڑے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں پر پیدا کیا ہے، وہ وہاں سے روزی تلاش کرنے کے لیے نہیں نکل سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اس کی روزی کا وکیل بنایا ہے، میں اس کی روزی کو اٹھا کر لے جاتی ہوں، اور اللہ نے اس مینڈک کو میرے لیے مسخر کیا ہے تاکہ وہ مجھے لے کر جائے۔ اس کے منہ میں ہونے کی وجہ سے پانی مجھے نقصان نہیں پہنچاتا، اور وہ اپنا منہ بند کر لیتا ہے، بند پتھر کے سوراخ کے سامنے کھول دیتا ہے۔ میں اس میں داخل ہو جاتی ہوں، جب میں اس کی روزی اس تک پہنچا دیتی ہوں تو وہ پتھر کے سوراخ سے اس کے منہ تک آتی ہوں تو مینڈک مجھے منہ سے باہر نکال دیتا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا، کیا تو نے ان کیڑوں کو کوئی تسبیح کرتے سنا؟ چونٹی نے بتایا، ہاں، وہ سب کہتے ہیں، اے وہ ذات جو مجھے اس گہرے پانی کے اندر بھی نہیں بھولتا۔ دوستو، اس بات سے ہمیں یہ واقعہ اور ہمیں تنبیہ ملتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا رحمین ہے، وہ اپنے بندوں کو کبھی نہیں بھولتا۔ جو لوگ مایوس ہو جاتے ہیں اللہ کی رحمت سے، انہیں کبھی نہیں بھولنا چاہیے کہ ایک وہ ذات ہے جس نے ہمیں پیدا کیا ہے، اور ہم تو رسول اللہ کے امتی ہیں، تو ہمیں تو کسی بات کی فکر ہونی نہیں چاہیے کہ اللہ کے محبوب کے امتی ہیں۔ ہم پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے کتنا کرم کیا ہے، اس رب ذوالجلال کا ہم پر کتنا کرم ہے کہ 1,24,000 کم و بیش پیغمبر آئے، لیکن اس نے ہمیں جو ہے اپنے محبوب کی امت میں سے پیدا کیا۔ ہمارے لیے اس سے بڑھ کر کوئی فخر کی بات ہو ہی نہیں سکتی۔ مایوسی کفر ہے، تو تمام دوستوں سے التجا ہے، مایوس نہ ہوا کرے۔ اللہ کو یہ سب سے ناپسند چیز ہے کہ اللہ کی ذات سے کوئی شخص نا امید ہو جائے، مایوس ہو جائے۔ اگر آپ کو ہمارا یہ پیغام پسند آتا ہے تو ہمارے پیغام کو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجیے گا، اور ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا تاکہ آنے والی ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں۔ السلام علیکم۔